اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب امت کو بتائے۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں میرے نبی کریم کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ انسانی آواز کا کوئی حجم نہیں ہوتا، کوئی پیمانہ نہیں جس سے ناپی تولی جا سکے کہ اتنا وزن ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ لیکن پھر بھی اللہ کریم نے فرمایا جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو تم نے اس حجم کا خیال کرنا ہے، تم نے سوچنا ہے کہ تمہارے بولنے کا انداز کس طرح کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی پاک کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ یہ قرآن پاک نے ادب کا درس دیا ہے۔ ادب جو ہے نا دین اسلام کے اندر وہ بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور آداب والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں جی، بڑی مہربانی، تشریف رکھیں، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، اللہ آپ کو برکت دے۔ موبائل تو اتنا ضروری نہیں ہے نا جی، آج تو بات سننی ضروری ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں تو ڈائریکٹ تقریر کرنے آیا تھا، مجھے کیا پتہ تھا کہ میں ریکارڈنگ کرانے جا رہا ہوں۔ تو آپ مہربانی کریں، ہماری بات سنیں، ہم تو آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ آپ کو بہت سارا صلہ نصیب فرمائے۔ تو ویسے بھی عشاء میں ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا ہے، چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں جلدی میں، تو آپ توجہ کریں میری بات پہ۔ عزیز دوستو، آداب سکھائے ہمیں قرآن پاک نے، کہا کہ محبوب کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اور میرے محبوب کے سامنے اس طرح چلا کے بات نہ کرو جس طرح آپس میں کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے جیسے لوگوں کے پاس آزادی رائے کی سہولت آئی ہے نا، ویسے ویسے تھوڑی سی بے ادبی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو بے ادبی ہوتی ہے یہ 2 4 5 لوگ خاص کر کے کرتے ہیں، ایک زیادہ بولنے والے لوگ اور ایک اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھنے والے لوگ۔ میں بڑا تیز ہوں، میں شیشے میں اتار لیتا ہوں، مجھے بڑی باتیں آتی ہیں، یہ لوگ اکثر۔ اور ادب جو ہوتا ہے وہ لفظوں سے نہیں ہوتا، وہ جھکنے سے بھی نہیں ہوتا، ادب کا تعلق تو دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں کسی کا کتنا ادب کرتا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے کتنا احترام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو شعور دیا ہوتا ہے، عقل دی ہوتی ہے، انسان بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ فلاں آدمی میرا ادب کر رہا ہے تو کتنا کر رہا ہے اور کس لہجے میں کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آداب کو اتنی زیادہ اہمیت دی کہ فرمایا جو بڑے کا ادب نہ کرے اور چھوٹے پہ رحم نہ کرے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اکرام کا، احترام کا جذبہ، اب تو پڑھے لکھے ہونے کی اور بولنے کی تھوڑی سی طاقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی باتیں دوسروں پہ بضد ہو کے تھوپ دوں اور کہوں کہ مسترد ہے میرا فرمایا ہوا۔ اور یاد رکھیں کہ ادب ادا محافل میں نہیں ہوتے، محافل میں تو سب نے ادب ہی کرنا ہے، ادب اداب تو تب ہوتے ہیں جب آپ اکیلے بیٹھے ہوتے۔ آپ کی کسی کے بارے میں رائے اس وقت اہمیت رکھتی ہے جب آپ تنہا ہیں، جب نہ خوشامد کا کوئی شائبہ ہے، نہ کسی جگہ دکھلاوے کی کوئی ضرورت ہے، اس وقت کے آداب، ادب، اکرام، احترام، یہ معاشروں کو زندہ کرتا ہے۔ دیکھیں نا، بیوی اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ تو پیسے نہ تھوڑے دے دیا کر، اور جوڑے ایک میں گزارا کر لوں گی پر میری توہین نہ کیا کر۔ کل جو تو نے میری ماں باپ کا نام لے کے مجھے گالیاں دی ہیں تو وہ مجھے سونے نہیں دیتی، غربت میں گزارا کر لوں گی پر تیرا تضحیک آمیز رویہ یہ میرے لیے درست نہیں ہے۔ شوہر بھی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں کپڑے دھوبی سے دھلوا لوں گا، روٹی ہوٹل سے کھا لوں گا، پر تو میرے ماں باپ کی عزت کیا کر۔ جب تو ان کی توہین کرتی ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی۔ ادب آداب اتنے ضروری ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ صحابہ اپنے بچوں کے لیے تحائف خریدتے ہیں، میں بھی خریدتا ہوں، آپ بھی خریدتے ہیں،
اور ہمارے ہاں تو رسومات بھی بن گئی ہیں کہ بچے کو پیدا ہوئے سال ہو گیا، 2 ہو گئے، 4 ہو گئے تو اسے تحفہ دینا ہے، ایک رسم بھی بن گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ تحائف دیتے ہیں اپنی اولاد کو، تو یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا جو ہمیں ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے دیا۔ کریم رسول علیہ السلام فرمانے لگے کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے، بہترین تحفہ ہے۔ اگر بچہ آداب سیکھ گیا، بچہ بے ادب ہو نا، وہ زبان کا سخت ہو، تیز ہو، بدتمیز ہو، کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا، اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا۔ اچھے آداب سے اگر تم روشناس کرانے میں کامیاب ہو گئے، تمہاری تعلیم اور تلقین اور تربیت اگر اسے آداب پہ لے آئی، ہمارے ہاں بہت سارے آداب سکھانے والے بھی اللہ ماشاءاللہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ادب ضرور کرنا پر صرف میرا کرنا۔ یہ بہت سارے ادب سکھانے والے اب ادب اس طرح سکھاتے ہیں کہ ادب کرنا پر صرف، تو وہ آپ کا بھی نہیں کرے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ادب جب آپ نے کہا نا صرف میرا کرنا، تو پھر وہ شخصیت پرستی ہے، پھر وہ ادب نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسے ادب سکھایا، اگر وہ ادب والا ہے تو پھر ادب کرنا اس کا مزاج ہے، پھر ادب کرنا اس شخص کا اخلاق ہے، تو وہ سب کا ادب کرے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں ایک شخص حاضر ہوا، صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے۔ وہ آیا اور آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت سارے کام کرتا ہوں ان میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ نوجوان ذرا میری بات پہ توجہ کریں، یہ اکثر نوجوانوں کی شکایت، حضور میں بہت سارے کام کرتا ہوں پر کسی کام میں برکت نہیں ہوتی، کوئی کام بھی میرا آگے نہیں جاتا، وہیں پہ رک جاتا ہے۔ پتہ ہے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے میرے کریم محبوب علیہ السلام۔ حضور فرمانے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ جب تو چلتا ہے تو سفید داڑھی والے لوگوں کے آگے آگے چلتا ہے؟ کہیں تو بوڑھوں کو پشت تو نہیں کرتا؟ جو نوجوان بوڑھوں کو پشت کرے اس کے رزق سے برکت اٹھ جاتی۔ علامہ اسماعیل حقی نے یہ روایت لکھی، اور بخاری مسلم نے مشکات میں جو حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی، جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی، اور جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا ہے، میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ اپنی صفوں میں، اپنے مزاجوں میں احترام لائیں، اکرام لائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کا احترام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو تعارف نہیں کرانا پڑتا کہ میں فلاں بن فلاں بڑے آدمی کا بیٹا ہوں، فلاں شخصیت کا شاگرد ہوں، وہ حضرت شیخ کا میں مرید ہوں، پھر کہنا نہیں پڑتا۔ جب آپ بڑے بھلے لگتے ہیں، بڑے رسیلے لگتے ہیں، بڑے میٹھے لگتے ہیں، بڑا اچھا آپ کا لب و لہجہ ہوتا ہے، تو لوگ خود ہی پوچھ لیتے ہیں کس کے بیٹے ہو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ہاں نہ تو کرے نا یار بھائی، اسی وقت لوگ پوچھ لیتے ہیں کس کے شاگرد ہو، کہاں مرید ہو۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا لب و لہجہ سنورا ہوا ہو، آپ جب بات کر رہے ہوں، آپ جب کسی کے ساتھ تعلقات نبھا رہے ہوں تو چیزیں بتلائیں کہ آپ بادب آدمی، آپ اکرام والے۔ آج دن ہے جناب ابو بکر صدیق کا۔ امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ایک دن حضور نے طلب کیا، میں حاضر بارگاہ ہوا تو میں نے نا سرکار دو عالم علیہ السلام کے چہرہ نور پر تھوڑی ناراضگی دیکھی۔ میں بڑا پریشان ہوا، یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہتے میرے پیروں تھوڑے زمین نکل گئی کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ تو حضور فرمانے لگے ابو دردہ آج تم گلی میں چل رہے تھے؟ یا رسول اللہ چل رہا تھا۔ فرمایا ابو بکر صدیق بھی تھے؟ حضور وہ بھی تھے۔ فرمایا تم نے خیال ہی نہیں کیا میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے؟ ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے۔ فرمایا ابو دردہ سنو، نہ کسی پر سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو صدیق اکبر سے افضل ہو۔ ابو بکر کے آگے چلتے ہو، آپ یقین کریں تیزی کے ساتھ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ادب سکھانا تھا بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور جب میں اکثر کہتا ہوں کہ اب تو نا کوئی بندہ عظمت صحابہ بیان کر رہا ہو نا تو ایسے لگتا ہے کہ وہ صحابہ کی شان نہیں بیان کر رہا، وہ کسی گروہ کو لتاڑ رہا ہے، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بڑے غصے میں ہے۔
اور بجائے شان بیان کرنے کے وہ کوئی ایسا شخص ہے جس کو وہ کہانی سنا رہا ہے. جب آپ عظمت اہل بیت بیان کر رہے ہیں تو پھر بھی لگ رہا ہے کہ سامنے کوئی ٹیم ہے جس کو شاید آپ یہ بات سنا رہے ہیں. کبھی نہیں سنائیں. ویسے بھی جو بگڑ گئے وہ بگڑ گئے، کم سنورتے ہیں بگڑنے والے. آپ عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت جب بھی سنائیں، یا رب کریم کو سنائیں یا محمد مصطفیٰ کو سنائیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رسول کی رضا کے لیے بات کریں، اور ان کو راضی کرنے کے لیے آپ ادب آداب کے دائرے کے اندر رہ کے آپ یہ چیزیں اختیار کریں. میرے بھائی، جب آداب ہوتے ہیں نا زندگی میں، پھر انسان کچھ حدود کا، کچھ قیود کا پابند ہوتا ہے، کچھ حدیں ہوتی ہیں اس کی. اور جو لوگ بے ادب ہوتے ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور ان کا کوئی اپنا بھی نہیں ہوتا. دنیا میں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کی ماں 100 دفعہ سوچے بیٹے سے بات کرتے کہ پتہ نہیں کوئی بدتمیزی نہ کر دے. بڑا بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ 100 دفعہ سوچے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے بولے گا، کیا کہہ دے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں دنیا مجھ سے ڈرتی ہے. ڈرتے ڈرتے کوئی نہیں، لوگ تیرے شر سے بچتے ہیں. وہ تیرے شر سے بچتے ہیں کہ تو شریر آدمی ہے، تو عزت ادھیڑ دے گا. لوگ تیرے شر سے بچتے ہیں. جب ادب آپ کرتے ہیں، جب آپ اکرام کرتے ہیں، جب آپ کا لب و لہجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جب آپ کا انداز میٹھا ہوتا ہے، جب آپ کو طور طریقہ آتا ہے، تو پھر آپ خوشبو بانٹتے ہیں. پھر لوگ آپ سے بھاگتے نہیں، لوگ آپ کے قریب بیٹھنا پسند کرتے ہیں. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی نا تو ایک صحابی تھے. یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ. ان شکل سماعت کا عارضہ تھا، یعنی اونچا سنتے تھے، کانوں میں تکلیف تھی، تھوڑے سے بہرے تھے، اونچا سنتے تھے. کہ جو آدمی اونچا سنتا ہے یہ بولتا بھی اونچا ہی ہے. یہ سمجھتا سارے ہی بہرے ہیں، کیونکہ اونچا سنتے ہیں تو بولتے بھی اونچا ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے حضور ناز جب یہ حاضر ہوتے تو کوئی بات سرکار سے کرتے تو ذرا اونچا بولتے، اونچا. جب یہ آیت نازل ہو گئی نا کہ اپنی آوازیں حضور کی آواز سے اونچی نہ کرو، تو یہ گھر کے اندر قید ہو گئے اور اندر سے کیواڑ بند کر لیے دروازے. روتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، تڑپتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں. 3 دن تک مسلسل گھر میں اپنے آپ کو بند رکھا، روئے جا رہے ہیں. گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. حضرت عاصم ایک صحابی تھے، وہ ان کے محلے کے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ ثابت بن قیس نہیں نظر آ رہے 2-3 دن سے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں آیتیں میرے بارے میں آ گئی. اور وہ تو اپنے آپ کو انہوں نے کمرے کے اندر بند کر لیا، روتے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا جاؤ اسے بلا کے لاؤ. کسی نے کان میں جا کے کہا کہ چل تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے، یعنی حضور نے بلایا ہے، یعنی سرکار نے. جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے، وہ سر منگے تے سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے. تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سہک دئی مر جائیے. سجنا یا تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے توڑ نبھائیے. چل تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا. اٹھے، دوڑے، حاضر بارگاہ ہوئے، اور جب سرکار کے چہرہ نور پہ نظر پڑی تو اور کھل کے روئے. پھر قدموں میں بیٹھ گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا تھا، میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا تھا. یا رسول اللہ وہ تو مجھے شکل سماعت ہے، میں اونچا سنتا تھا اس لیے اونچا بولتا تھا. محبوب نے اٹھا کے سینے سے لگایا، فرمایا تو میرا اتنا ادب کرتا ہے، تو اتنا اکرام کرتا ہے، سن پھر میں تجھے 3 بشارتیں دیتا ہوں، 3 خوشخبریاں دیتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیا؟ تو حضور فرمانے لگے رب تجھے عزت والی زندگی عطا کرے گا، اور اللہ تجھے شہادت کی موت نصیب کرے گا، اور قیامت میں حساب نہیں لے گا، رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا. تین بشارتیں سرکار نے عطا فرمائیں، 3 بشارت، اس بنیاد پر کہ وہ ادب کرتے، وہ اکرام کرتے. صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے نا تو اپنی انگلیوں کے پوروں سے دروازے پہ دستک دیتے تھے. اتنی ہلکی سی کہ بس کانوں تک آواز چلی جائے. کچھ سخت انداز اختیار. ہمارے ہاں نا
غلطی سے کوئی بندہ کسی وقت مجبور ہو فون نہ اٹھائے تو لوگ اس کو کرتے رہتے ہیں. دروازہ کتنی دفعہ کھٹکھٹانے کا حکم ہے جی؟ اگر کسی نے نہ کھولا تو احتجاج کرنا چاہیے کہ چپ کر کے آنا چاہیے جی؟ میرا خیال ہے وہاں دھرنا دے دینا چاہیے کہ اب تم نے دروازہ ہی نہیں کھولا. ماں بدولت آئے تھے, دروازہ ہی نہیں کھولا. ایک بڑے ہمارے دوست ہیں, پیارے, محبت ہے, تو وہ فون کیے جا رہے تھے. اچھا میرا یہ مسئلہ بن گیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور فون مجھ سے کھلا رہ گیا. اب آپ کو پتہ ہے اگر مولوی صاحب سارے جہان کا کھلا رہ جائے تو خیر ہے, مولوی صاحب کا نہیں رہنا چاہیے, بہت بڑا بھوچال آ جاتا ہے. اب وہ کھلا رہ گیا, اب وہ بجائے جا رہے ہیں. چلیں 10-11 کالیں ہو گئی, نماز مکمل کر کے میں نے سمجھا کوئی ایمرجنسی بھی تو ہو جاتی ہے نا. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے ایک مسئلہ پوچھنا تھا, بڑی دیر سے فون کر رہا ہوں. الٹا ناراض ہونے لگے. میں نے کہا خدا کے بندے, ناراض میں نے ہونا ہے کہ آپ نے ہونا ہے؟ اب بات کو سمجھیں. کئی دفعہ آپ چھوڑ دیں میسج, کسی کو لمبا چھوڑ دیں, تھوڑا چیزوں کو سمجھیں, سختی نہیں لائیں طبیعتوں کے اندر, آپ لوگوں کو آسانی دیں. ہمارے مزاجوں کے اندر اس قدر زیادہ وہ آزمائش آتی جا رہی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں. تو آداب کا جو خاص دین نے ہمیں طریقہ بتلایا اس سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں. جب ہم ادب کرتے ہیں, جب ہم اکرام کرتے ہیں, جب ہم ایک دوسرے کے لیے بازو پھیلاتے ہیں, پھر معاشرے کے اندر خوشبو پیدا ہوتی, پھر اس کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے اندر اکرام پیدا ہوتا ہے. لیکن جب ہم بے ادبیاں کرنے لگتے ہیں, بس چونکہ میں نے کہہ دیا ہے, چونکہ میں کہہ رہا ہوں, چونکہ میری باری ہے, اب تو آپ یقین کریں وہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا جی, تو بہت سارے لوگ انہوں نے ایک جملہ بنا لیا فٹافٹ, کہتے ہیں میں آپ کی بات کاٹنے لگا ہوں معاف کرنا, اور یہ کہہ کے بات شروع کر دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں پہلے پوچھ تو لو معاف کیا بھی ہے کہ نہیں. آپ نے فٹافٹ بات کے اندر گھس کے کہا بات کاٹ رہا ہوں معاف, تو پہلے پوچھ لیں کہ معاف کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. آپ یہ معافی لے رہے ہیں کہ آپ بندوق کے زور پہ معافی لیں گے؟ فٹافٹ گھسے معاف کرنا جی, اور کہانی شروع کر دی. اور میں نے کہا بھائی آپ نے ساری سٹوری سنا لیا پر میں نے معاف کوئی نہیں کیا, معافی تو میں دوں گا تو آپ کو ملے گی. کبھی بھی سوء ادب نہ کریں. آداب, اکرام, اور صحابہ اتنی شان والے لوگ تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب انہیں بتائے بھی نہیں تھے, انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بھی ادب ہے, تو وہ والا ادب بھی کرتے تھے. ہمارے ہاں تو لوگ جان چھڑاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے یہ بھی تو فرمایا ہے نا, فلانے نے یہ بھی تو کہا ہے نا, جان چھڑاتے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ پڑھے لکھے آدمی سے چونکہ ادب ہو نہیں پاتا, چودھری سے چونکہ ادب ہو نہیں پاتا, چونکہ وہ ہماری انا ہمیں ادب کرنے دیتی نہیں. اب ہم بہانے لگاتے ہیں کہ کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں, ہم ادب کریں کس کا, چونکہ ہماری انا ہمیں ادب کرنے نہیں دیتی, تو ہم اس پر بنیاد بنا کے کہتے ہیں کس کا کریں جی ادب, وہ بندہ ٹھیک ہے ہی نہیں. سنیں, حضرت اسلم بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, ان کے ذمہ میں یہ کام تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پہ کجاوا باندھنا ہے. وہ رات کو حاضر بارگاہ ہوتے تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہیں جانا تو نہیں؟ حضور فرماتے جانا ہے. وہ ٹائم پوچھ لیتے اور اس سے پہلے آ کے گھوڑے پہ کجاوا باندھ دیتے. ایک دن رات کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہیں جانا ہے, تو محبوب نے فرمایا فجر کی نماز کے فوراً بعد جاؤں گا. سرکار نے نماز پڑھائی, تکمیل نماز پر حضور باہر تشریف لائے تو گھوڑے پر واقعی کجاوا بندھا تھا. سرکار تشریف فرما ہوئے اور کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضور جب واپس آئے تو فرمایا اسلم بن شریح کو بلاؤ. وہ حاضر خدمت ہوئے. ایسی بات کی اللہ کے محبوب نے کہ وہ رونے لگے. حضور فرمانے لگے یار آج کجاوا تم نے نہیں باندھا, تو رو پڑے. کہنے لگے محبوبہ میرا باندھنا اتنا قبول ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ طریقہ اس کا نہیں, اتنی قبولیت میری کہ آپ یہاں تک خیال فرماتے ہیں, یہ اس کا سٹائل نہیں. فرمایا تم نے نہیں باندھا. اب جو صحابی نے جواب دیا وہ نہ کسی آیت میں آیا نہ سرکار نے کہیں بیان کیا, لیکن ان کا جواب سنے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب میں نماز کے لیے اٹھا تو مجھ پر غسل فرض تھا. اب اگر میں غسل کرتا تھا تو مجھے تکلیف بھی ہوتی تھی ٹھنڈے پانی سے, اور آپ کا حکم ماننے میں دیر بھی ہوتی تھی, یہ بھی بے ادبی ہے. اور یا رسول اللہ میرا ادب مجھے اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں بغیر غسل کے آپ کے گھوڑے کو بھی ہاتھ لگاؤں. آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہاں تک اتر کے اب تو
کوئی نہیں بچا ہمارے ہاتھوں سے، معاذ اللہ، اولیاء کیا، صوفیاء کیا، صحابہ اور اہل بیت، اتنی اتنی لمبی زبانیں کھول کے لوگ باتیں کرتے اور کچھ حیا نہیں کرتے، کچھ نہیں سوچتے کہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ میں تو آپ یقین کریں کبھی کبھی غصہ آتا ہے، بندہ بات کر رہا ہو نا جی وہ فلاں آدمی نے، میں نے کہا تیری اوقات ہے، تجھے پتہ ہے تو کس کی بات کر رہا ہے؟ تیری زبان اس قابل ہے تو ان کا نام لے، تذکرہ کرے، شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ اور اتنے اتنے بڑے لوگوں کے بارے میں تو جناب ابو بکر کے بارے میں بات کرتا ہے، حضرت عمر کے بارے میں بات کرتا ہے، تو اس عثمان کے بارے میں بات کرتا ہے جنہیں میرے نبی پاک نے فرمایا تھا میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، ایک کے بعد انتقال کرتی رہتی، میں ساری عثمان غنی کو دے دیتا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا تذکرہ کر رہا ہے، تو دوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے، بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے۔ کیا تماشا بنایا ہوا، یہ انداز ہے، یہ آداب ہے، یہ سکھایا گیا ہمیں۔ یہ نوجوان محفل میں آیا مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، ورنہ ہماری اہل سنت کی محفل میں لوگ ننگے سر نہیں آیا کرتے تھے، یہ ہمارا سٹیٹس ہی نہیں تھا، یہ ہمارا مزاج ہی نہیں تھا، ہماری محفل کے اندر یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ آپ نے ناراض نہیں ہونا، مجھے بلایا جو ہے آپ نے اب تقریر کے لیے، تو میں نے کرنی تو ہے نا۔ ہماری محفلوں میں کوئی طریقہ نہیں تھا کہ کچھ شخص آئے اور پھر اس کے پاس موبائل ہوں اور وہ محفل سے زیادہ وہ اپنی سیلفی پہ توجہ دے، یہ سٹیٹس ہی نہیں تھا۔ ہمارے تو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، ہم تو سرکار کی محفل میں اس طرح جا کے بیٹھتے ہیں جس طرح اپنے محبوب کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ ہمارا تو انداز ادب والا، اکرام والا، احترام والا، سمٹا ہوا لب و لہجہ، شاندار انداز، بڑوں کا ادب، بزرگوں کا ادب، سفید داڑھی والوں کا ادب، امام صاحب کا ادب، استاد صاحب کا ادب۔ اپنی زندگی میں کبھی بھی بے ادبی نہیں کریں۔ وہ کچے لوگ ہیں جو بے ادبیاں کرتے ہیں، جو اپنا مزاج خراب کر لیتے ہیں۔ دیکھیں حضرت اسلم بن شریک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ میں نے غسل کرنا تھا، اس لیے میں نے گھوڑے کو بھی ہاتھ، تو سرکار خوش ہوئے۔ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ نہ یہ ادب قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، تو کیوں کر رہا ہے؟ اس کا تو سرکار نے حکم ہی نہیں دیا، لیکن وہ آداب کو سمجھتے تھے۔ کچھ لوگ مسجد نبوی میں آئے سرکار کے وصال کے بعد، حضور کے وصال ظاہری کے بعد مسجد نبوی میں آئے زیارت کے لیے، تو انہوں نے مسجد کے باہر کھڑے ہو کے نا اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا۔ مجھے ایک بات بتلائیں، جو لوگ حضور کے مواجہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کے مواجہ شریف کی طرف پشت کر کے سیلفی لے رہے ہوتے ہیں، وہ اس بات کا احساس نہیں کرتے وہ کہاں کھڑے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ کہاں کھڑے؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ لیکن زیادہ ضروری تو یہ ہے نا کہ میں فٹافٹ ڈالوں کہ پہنچ گیا ہوں۔ زیادہ او خدا کے بندے، تجھے بندوں کو دکھانے کی ضرورت ہے، وہاں 70,000 فرشتے آئے ہیں، آتے ہیں کہ نہیں؟ 70 صبح اور 70، کسی کو شور سنتا ہے؟ بولیں تو صحیح یار، تھوڑا سا بولے، میں نے کچھ بھی نہیں کہنا، میں جانے لگا ہوں۔ کوئی شور سنتا ہے؟ کوئی آواز آتی ہے؟ ظاہر کوے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل۔ میرے عزیز 70,000 کا اجماع ہے، تو جو دکھانا چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں آیا ہوں، تو 70,000 فرشتے جو تیری مووی بنا کے لے جا رہے ہیں اور رب کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، تیرے لیے گواہیاں دے رہے ہیں کہ آیا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا، تو کچھ لوگ آئے مسجد نبوی شریف میں، تو انہوں نے اونچا اونچا بولنا شروع کیا، اونچا اونچا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور مسجد سے باہر لے گئے۔ فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے علاقے سے آئے ہیں۔ فرمایا اگر تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں دروں سے مارتا، پتہ نہیں تم کہاں کھڑے ہو، اتنی تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہیں، وہ بھی سرکار کے مواجہ شریف پہ، روضہ اطہر پہ۔ اپنے آداب، اپنا لب و لہجہ۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں، میں نے پہلے کہا ہے ادب کرنا ہے، شخصیت پرستی نہیں کرنی۔ ہمارے ہاں نا تیزی سے جو جرم ہونے لگے، ان میں ایک جرم یہ بھی ہے کہ وہ ایک تیزی کے ساتھ ماحول بنایا جاتا ہے، تیزی کے ساتھ۔ تو یاد رکھیں، ادب کریں، اکرام کریں، بولنے میں بھی، چلنے میں بھی، کسی سے ملنے میں بھی، اور تھوڑا سا اپنے آپ کو بچائیں۔ جب ہمیں تھوڑا بہت موقع مل جاتا ہے نا لکھنے کا، پڑھنے کا، بولنے کا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسے جملے نکلتے ہیں جو ہماری زبان سے ادا نہیں ہونے چاہیے۔ اور خود سرکار نے فرمایا، بخاری میں موجود ہے، فرمایا کبھی بولتے بولتے تم ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہوتا رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا۔
اور کبھی باتیں کرتے کرتے تم ایسی بات بھی کر جاتے ہو کہ تمہیں تو خبر نہیں ہوتی، پر مالک کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو سوچ کر سمجھ کر دھیرے اور اچھے انداز میں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ ایک دن کہنے لگے استاد صاحب آپ کتنے بجے نکلتے ہیں پڑھانے کے لیے گھر سے؟ تو انہوں نے کہا بیٹے میں فجر پڑھاتا ہوں تو نماز کے بعد تھوڑی دیر وظائف کرتا ہوں، پھر میں نکل آتا ہوں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ نے ٹائم سیٹ کر لیا، سمجھ آ گئی کہ یہ اشراق کا وقت ہے، اس وقت استاد صاحب گھر سے چلتے ہیں مدرسے آنے کے لیے۔ تو جب وہ ٹائم ہوتا نا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں کھڑے ہو جاتے۔ لوگ پوچھتے کہ حضرت آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ فرمانے لگے میرے استاد جی چل پڑے ہیں گھر سے۔ اور یہ سوء ادب ہے کہ استاد چل رہا ہو اور شاگرد بیٹھا ہوا ہو۔ ان لوگوں نے ان کے دلوں تک، روحوں تک دین اتار دیا۔ وہ قال کے نہیں، وہ حال کے لوگ بن گئے۔ ہمارے ہاں یہ مدارس میں تو الحمدللہ اب بھی بڑی حد تک ادب ہوتا ہے، بڑی حد تک۔ ہمارے بچے ابھی بھی ہمارے جوتے سیدھے کرتے ہیں، وہ استاد صاحب کی موٹر سائیکل کو ٹاکی مار دیتے ہیں، ابھی بھی ہے۔ لیکن کالج اور یونیورسٹی کے استاد کی بڑی بری حالت ہے۔ بچے پوچھتے ہیں کہ اسلامیہ تعالیٰ ہے، انگریزی والا ہے، یہ پوچھتے ہیں۔ اور پھر اگر وہ کسی وجہ سے ٹیوشن والا کچھ دیر سے آتا ہے تو ہم بچے کو خود کہتے ہیں کہ آنا نہیں اس نے، وہ 5,000 روپیہ نہیں لیتا بھائی، وہ استاد ہے۔ لیکن آپ کیا ٹرین کر رہے ہیں بچے کو کہ وہ 5,000 کا ملازم ہے؟ تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ آنا پڑے گا استاد جی کو، پتہ نہیں میرا ابا 5,000 روپیہ پورا دیتا ہے گن کے۔ تو یہ ہم معاشرے کے اندر ایک تعفن آج تیزی سے بڑھتا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارے منہ میں زبان ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ چلتی رہے، کسی کا خیال نہ کرے، کسی کا پاس نہ کرے، کسی کا لحاظ نہ کرے۔ ایک بات کرتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام، حضور کے صحابہ، بڑے بڑے ان میں جہاں دیدہ لوگ تھے، بڑے بڑے باشعور بصیرت والے لوگ تھے، بڑے بڑے جرنیل تھے، علم و فن کے، شعر و سخن کے بڑے بڑے شناسہ لوگ تھے۔ لیکن عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں جب میں حدیبیہ کے موقع پہ حاضر ہوا نا تو میں نے وہاں عجیب منظر دیکھا۔ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جب یہ یہاں سے ہو کے یہ مناظر دیکھ کے واپس گئے تو جا کے ابو سفیان سے کہنے لگے مسلمانوں سے جنگ نہ کرنا۔ اس بات پر غور کریں کہ ادب آداب کا اثر کتنا ہے۔ کافر کیا سوچتے ہیں؟ مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا، تم کبھی کامیاب نہ ہو پاؤ گے۔ انہوں نے کہا وجہ؟ کہنے لگے میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، میں ان درباروں میں بھی گیا ہوں جن کا بادشاہ سجدے کراتا ہے، اور اس کے دربار میں جانے کا قانون ہے کہ پہلے سجدہ کرنا پڑتا ہے، معاذ اللہ۔ لیکن عروہ کہنے لگے جو ادب میں نے محمد رسول اللہ کے غلاموں کو کرتے دیکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ میں نے دنیا کی کسی جگہ دیکھا۔ انہوں نے کہا کس طرح؟ تو عروہ کہنے لگا یار عجیب منظر میں نے دیکھا کہ حضور نے وضو کیا ہے اور منہ میں پانی ڈال کے تو کلی کی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کلی کا پانی لینے کے لیے ابو بکر صدیق جیسا مالدار بھی لائن میں کھڑا ہے، عمر فاروق جیسا بہترین سپہ سالار بھی لائن میں کھڑا ہے، عثمان غنی جیسے لوگ بھی کھڑے ہیں، مولا علی شیر خدا جیسے دلیر بھی کھڑے، اور بلال جیسے درویش بھی کھڑے، لائنوں میں کھڑے ایک قطرہ پانی کے حصول کے لیے۔ اور کہ دیکھیں نا، ماں بچے کا ناک صاف کرتی ہے تو یوں کر کے نا گھن کے ساتھ پھینکتی ہے، لیکن عروہ کہنے لگا حضور نے ناک میں سے رینٹ مبارک نکالی ہے تو لوگوں نے لے کے اپنے چہروں پہ مال لی، اور بچا ہوا پانی لوگوں نے نیچے ہاتھ کیے ہوئے ہیں کہ وہ قطرے ہمارے ہاتھوں پہ گرے، اور جس کو وہ قطرہ نہیں ملتا وہ جس کو ملتا اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کر رہا ہے۔ تو عروہ بن مسعود کہنے لگے دیکھو نا، جو اپنے محبوب کا بچا ہوا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ دین کا جھنڈا کبھی گرنے دیں گے؟ وہ کبھی گرنے دیں گے؟ تو میرے عزیز اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب آپ ادب والے ہوں گے تو پھر کافر ڈریں گے۔ وہ آپ کی ٹیکنالوجی سے نہیں اتنا ڈرتے جتنا نبی پاک کے ادب کی برکت سے ڈرتے۔ تو اپنے لب و لہجے میں آداب لائیں، اور سب سے زیادہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو ادب والے کہلاتے ہیں، جن کا ادب والی جماعت سے تعلق ہے، کبھی شدید غصے میں بھی اپنی زبان سے بے ادبی والے جملے نہ ادا کریں۔
اس لیے کہ وہ ایک دفعہ نکل گئے تو وہ لوٹ کے نہیں آئیں گے. دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے. گفتگو کرتے ہوئے جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے.